ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے اللہ تعالیٰ نے عرش، قلم اور جنت کو پیدا فرمایا۔ قلم جب بسم اللہ لکھنا چاہا تو لفظ اللہ پر اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی۔ اس نور مبارک سے جب جنت بنی اس وقت احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ صاحبو، آج کی نشست میں ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا ہونے کے بعد آپ نبوت کے درجے پر پہنچا دیے گئے، اور پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا نور مبارک پر ایمان لانا، اور روز میثاق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے انتظار میں انبیاء کرام علیہ السلام آپ کے نور مبارک کو تکنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر انبیاء علیہ السلام پر فوقیت و برتری آج کے بیان میں ہے۔ اس کو آپ جو ہے نا دل لگا کر سماعت کیجئے۔ حضرت محدث رکن سیدنا ابوالحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل تھوڑی خاک لاؤ۔ اب جہاں قبر مبارک ہے وہاں کی مٹی لینے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، مدینہ شریف میں آئے۔ جب کچھ نہیں تھا، وہ زمین کا حصہ مارے شوق کے جھومنے لگا، سفید نورانی مٹی ظاہر ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام اس مٹی کو لے کر چشمہ تسنیم میں مشک و زعفران سے خوشبودار کیے، پھر اس نور مبارک کو اس خاک سے تعلق کرا کے پیش کیے خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تمام آسمانوں اور تمام زمین میں اور چوطرف اطراف عالم میں اس کو سیر کراؤ، ساتھ ہی ساتھ یہ ندا بھی کر دو، یہ رب العالمین کے حبیب کی خمیر کی ہوئی مٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے حبیب کی جو ہے نا یہ پیدائش کی مٹی کو کیا کرو کہ یہ سارے عالم میں جو ہے نا اس کو گھماؤ، اور پھر جو ہے یہ ندا لگاؤ کہ میرے حبیب کی جو ہے خمیر کی ہوئی مٹی ہے۔ یہ وہ حبیب ہیں کہ گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں، تمام عالم میں جن کی شہرت ہے، آخر میں آنے والے لوگوں میں انہی کا چرچا ہے۔ پھر اس کو نور کی قندیل میں رکھ کر عرش کے نیچے لگا دو۔ ایسا ہی کیا گیا، وہ نور مبارک اس طرح بنا کر سیر کرا کر عرش کے نیچے رکھا گیا۔ یہی نہیں کہ سب سے اول یہ نور مبارک بنا اور عرش کے نیچے رکھ دیا گیا، بلکہ وہ نور مبارک سب سے اول پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی نبی بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس وقت نبی ہو چکا ہوں کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں خمیر کیے جا رہے تھے۔ اب بحث یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں آپ کا جو نبی ہونا مذکور ہے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ علم الہی میں نبی تھے تو سب انبیاء بھی علم الہی میں نبی تھے، پھر حضور کی کیا تخصیص ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف علم الہی میں نبی ہی تھے، آپ صرف علم الہی میں ہی نبی تھے، بلکہ آپ ظاہراً تمام فرشتوں اور تمام روحوں کے اور تمام نبیوں کے نبی تھے۔ ان سب کو علوم الہیہ کا برابر فیض پہنچا رہے تھے۔ روز میثاق جب تمام ارواح سے سوال ہوا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب کے سب آپ کے نور مبارک کی طرف تکتے تھے کہ دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول علیہ السلام ہیں، تمام جو ہے مسلمانوں کی روحیں ہیں، تمام لوگوں کی روحیں ہیں۔ تو سب سے اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے فرمایا، بلا انت ربنا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد اوروں نے بھی کہا بلا، کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ نحن السابقون الاخرون، ہم سب سے سابق ہیں مگر دنیا میں آنے میں سب سے آخر ہیں۔ جب اس نور مبارک سے اور نبیوں کے نور پیدا ہوئے، خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب کے نور، ان تمام پیغمبروں کے نور کی طرف نظر ڈالتے ہی تمام پیغمبروں کے نور ایسے مان پڑ گئے جیسے آفتاب کے سامنے تارے۔ تو سب پیغمبروں نے عرض کیا، الہی یہ کون ہیں
کہ ان کے نور نے ہم سب کے نور کو چھپا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اگر تم سب ان پر ایمان لائیں تو میں تم سب کو پیغمبر بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، سب پیغمبر کہنے لگے الہی ہم سب ان پر بھی ایمان لائے اور ان کی نبوت پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں اس پر گواہ ہوں۔ جی انبیاء کرام علیہ السلام سارے جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی جو گواہی روز میثاق خدا کی بارگاہ میں انہوں نے دی۔ اسی واسطے آپ نبی الانبیاء ہیں، اسی واسطے آپ شب معراج میں تمام انبیاء کے امام ہوئے، اسی واسطے قیامت میں تمام انبیاء آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اسی واسطے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم فرماتا ہے اگر میں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو کیا ہوا؟ آپ کو میں اپنا حبیب بنایا ہوں۔ خلیل اگر عاشق الہی ہیں تو آپ محبوب الہی ہیں۔ کوئی مخلوق میرے پاس آپ سے زیادہ عزت دار نہیں، میں سارا عالم اسی لیے پیدا کیا ہوں کہ آپ کی جو قدر و منزلت میرے پاس ہے وہ ان سب کو دکھاؤں اور آپ کے مراتب سے واقف کراؤں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کسی کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو بہرحال جو ہے یہ نور مبارک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے اور مسلسل جو ہے سرفرازیاں ہوتی جا رہی ہیں۔ اس آگے کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔